رات کا وقت تھا، گھنا جنگل تھا، سیاہ آسمان اور خاموشی ایسے جیسے پوری دنیا سو چکی ہو۔ ایک پرانی زنگ آلود بس جنگل کی ایک تنگ سنسان سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بس میں کل ملا کر 7 افراد تھے اور ڈرائیور کا نام ریاض تھا۔ ریاض پچھلے 15 سالوں سے اسی جنگلی راستے پر بس چلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ دن میں بھی ڈراؤنا لگتا ہے، لیکن آج کی رات کچھ الگ تھی۔ ہوائیں سسکیاں بھر رہی تھیں، درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کسی نے ان پر ہاتھ رکھا ہو، اور ریاض کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہولے ہولے کانپنے لگے تھے۔ جیسے ہی بس ایک پرانے موڑ پر مڑی، ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ ایک بڑی جھیل جو ہمیشہ سوکھا رہتی تھی، آج پانی سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ پانی کالا تھا اور اس کی سطح پر سرخ دھاریں تھیں جیسے کسی نے خون ملایا ہو۔ ریاض نے چونک کر بس روکی۔ ایک نوجوان مسافر، علی، جو کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، گھبرا کر بولا، یہ جھیل یہاں کب سے ہے؟ میں تو کئی بار اس راستے سے گزرا ہوں لیکن کبھی ایسی جھیل نہیں دیکھی۔ ایک بوڑھی عورت جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، ہلکی آواز میں بڑبڑا رہی تھی، یہ جھیل ہر رات نہیں آتی، یہ تب آتی ہے جب کوئی بلایا جائے۔ ریاض نے فوراً انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بس نے جیسے ہی کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ بار بار کوشش کے باوجود انجن صرف کڑکڑ کی آواز کرتا رہا۔ اچانک بس کی تمام لائٹس بجھ گئیں، اندھیرا چھا گیا، باہر جھیل کی سطح پر حرکت شروع ہو گئی، پانی کے اندر سے جیسے کچھ ابھر رہا تھا۔ اچانک دھندلا سا انسانی سایہ یا شدید انسان جیسے کچھ پانی کی سطح پر چلتا ہوا نظر آیا۔ تمام مسافر خوف سے بس کے درمیان جمع ہو گئے۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں دعائیں پڑھ رہی تھیں، اور ریاض پسینے میں بھیگا ہوا ہلکی آواز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ سایہ جھیل سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ گوشت سے خالی، جیسے کھوپڑی پر صرف کھال ہو۔ اس کے ہاتھ لمبے نوکیلے ناخنوں سے سجے تھے اور جسم سے کالا دھواں اڑ رہا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ بس کی طرف بڑھا۔ علی چیخا، دروازہ بند کرو۔ ریاض نے دروازہ بند کیا، لیکن فوراً ہی وہ سایہ کھڑکی سے اندر آیا۔ شیشہ بغیر کسی آواز کے پگھل گیا تھا۔ سایہ اندر آیا اور سیدھا پچھلی سیٹ پر بیٹھی بوڑھی عورت کی طرف بڑھا، لیکن عورت نے آنکھیں بند کر کے ایک عجیب سا تعویذ نکالا اور کچھ پڑھنے لگی۔ سایہ رک گیا، جیسے اس نے کچھ دعا سے روکا ہو۔ یہ جھیل جنیت کی ہے، بوڑھی عورت نے کہا، یہ ان کا دروازہ ہے، جو اسے پار کرنے کی کوشش کرے وہ قربانی مانگتے ہیں۔ علی نے کانپتے ہوئے پوچھا، قربانی کس کی؟ عورت نے آہستہ سے ریاض کی طرف دیکھا۔ ریاض ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیوں؟ تم نے کئی سالوں سے اس جھیل کے نشان مٹائے، ان کی زمین کو روندتے رہے، اور آج تمہیں بلایا گیا۔ بس کی کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں، باہر سے کئی سائے نمودار ہو گئے، سب کے سب اس سائے جیسے تھے، کھوپڑی والے، کالے دھوئیں سے لپٹے ہوئے۔ بوڑھی عورت نے تعویذ کھولا اور ریاض کو دیا، اگر تم خود کو پیش کرو تو باقی سب بچ جائیں گے۔ ریاض نے بس کی طرف دیکھا، مسافروں کے ڈرے ہوئے چہرے، بچوں کی سسکیاں، اور اندھیرے کا وہ سایہ جو ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ریاض نے کہا، اگر میری قربانی سے سب بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ریاض دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ جو ہی وہ جھیل کے کنارے پہنچا،
سائے پیچھے ہٹنے لگے اور جھیل کی سطح پر ایک دائری دروازہ کھلا۔ ریاض نے پیچھے مڑ کر آخری بار بس کو دیکھا، پھر جھیل کی طرف بڑھا۔ پانی اسے نگل گیا، پہلے پاؤں تک، پھر کمر اور پھر سر سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے بس کا انجن خود بخود چلنے لگا، لائٹس آن ہو گئی اور کھڑکیاں دوبارہ جڑ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، ایک اور محافظ چلا گیا، اگلی بار شاید کوئی اور ہو۔ بس آہستہ آہستہ جنگل سے نکل گئی، لیکن جھیل پیچھے رہ گئی۔